تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ دوسری بات، قربانی کے اندر تعداد میں نے بتا دی۔ شریک کون لوگ ہو سکتے ہیں قربانی کے اندر؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو بندہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، اس کے اندر اگر دو چیزیں ہیں تو اس کی نیکی قابل قبول ہے، اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو اس کی نیکی ضائع ہے۔ فرمایا کون سی؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ کوشش کرتا ہے نیکی کرنے کی آخرت کے لیے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر مومن بھی ہے، ایمان والا ہے، اور پھر آخرت کی نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کی نیکی کو قبول کیا جائے گا۔ اب ان دونوں باتوں کو سوچیں تو بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں بیچ میں۔ فرمایا وہ مؤمن، مومن ہو، مومن سے ایک بات یہ نکل گئی کہ کافر کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کافر جس قسم کا بھی ہو، قربانی کے لیے اہل ایمان ہونا شرط ہے۔ اب وہ کافر ہے، مشرک ہے، جس قسم کا عیسائی ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، بت مذہب ہے، جس مذہب سے، چاہے وہ روافض میں سے ہے، جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے، اہل ایمان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جب اس کی قربانی جائز نہیں تو جس جانور کے اندر وہ شریک ہوگا وہ حصہ تو ضائع نا، تو جانور بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ جانور تو پورا کا پورا اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، تقسیم کرنا تھا، تو اس کا آدھا حصہ تو چلا گیا کفر میں، تو باقی قبول کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے جب قربانی کریں تو شریک ہونے والوں کو دیکھیں کہ کہیں کافر تو نہیں ہے۔ کافر سے مراد مرزائی نہ ہو، کافر سے مراد رافضی شیعہ نہ ہو، اس سے مراد کافر سے مراد مشرک نہ ہو، بت مذہب نہ ہو، اس طرح مجوسی اور کرسچن اور ہندو نہ ہو۔ اگر اس قسم کے لوگ بیچ میں شامل ہیں تو سمجھ جاؤ تم اپنی قربانی ضائع کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اب اس میں سے بھی تین بندے نکل گئے۔ ایک وہ بندہ جو گوشت کا لالچی ہو کہ یار میں اتنے پیسے بھروں گا، گوشت زیادہ آئے گا، میں گوشت کھاؤں گا۔ اگر گوشت کی نیت کرنے والا ہے تو یہ بندہ اپنی قربانی ضائع کر رہا ہے، اس میں شریک ہونے والے بھی اپنی ضائع کر رہے ہیں۔ نیت اللہ کی رضا ہو، گوشت تو ویسے بھی مل جانا ہے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر فرمایا بدعتی، دنیا دار، تکبر کرنے والا شخص نہ ہو، دنیا کو دکھانے والا نہ ہو، مقصود آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اگر دنیا کو دکھانا کہ جی میں نے بڑا جانور ذبح کر دیا تو یہ اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا حرام کھانے والا، حرام کا پیسہ اکٹھے کرنے والا، وہ شریک ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وہ اس شکل سے وہ بھی نکل گئے بیچ میں۔ اب ایک بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ حصے میں شامل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس کا کام کاروبار سود کا ہے اور یہ ہمارے ساتھ شریک ہے، تو آپ اپنی قربانی ضائع کر رہے ہیں، اس کو نکال دیں اس سے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ وہ بدعتی شخص کہ جو اتنا بدعتی ہو کہ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہو، نبی کی سنت سے ہٹا رہا ہو، جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں بدعت کے گڑھ ہوتے ہیں، اور پھر بدعتی بھی اس قسم کا کہ وہ بدعت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، فرمایا ایسے شخص کے ساتھ بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ قربانی میں اس کو شریک کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی بدعت کی تعریف کر رہے ہیں، بھئی یار اچھا بندہ ہے۔ اگر آپ نہیں شریک کریں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہوا ہے جس وجہ مسلمان مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔
پھر وہ اپنی عادتوں سے باز آئے گا۔ تو میرے بھائی جب لوگوں کو شریک کریں تو کم از کم قربانی سال کے بعد کر رہے ہیں، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو شریک کو دیکھ لو کہ شریک اہل ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں سودی تو نہیں ہے، کہیں بدعتی تو نہیں ہے، کہیں مشرک تو نہیں ہے، کہیں روافض میں سے تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر اس قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تو اس کو کنارہ کش کریں، اس کو کہو بھائی ہم آپ کو شریک نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے ایک مثال پوچھتا ہوں، آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ مصلی پہ ایک بندہ مشرک آ جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ بھائی یہ شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ جب نماز نہیں ہوتی، قربانی بھی اللہ کا فریضہ ہے، وہ کیسے ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ ایک بندہ بدعتی ہے، کھلا بدعتی ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ نہیں بھائی، یہ خود دین پہ نہیں، ہمیں کیا دین سکھائے گا؟ ایسے ہی قربانی بھی جائز نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے اپنی قربانیوں کو پاک اور صاف اور رکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔